دباؤ بڑھ جاتا ہے نا کہ ہم آدمی نے صدارت کرنی ہو، پھر اس کے اوپر دباؤ ہو تو کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں، کچھ چیزیں یاد نہیں بھی رہتی. جب میں فارغ ہوا تو وہ بچیاں حسب عادت آٹوگراف لینے لگ جاتی، تو آٹوگراف لیتی تھی. ان میں ایک بڑی اچھی اسمارٹ سی لڑکی تھی، سیکنڈ ایئر کی. تو اس نے کہا کہ سر آپ بھی اپنے زمانے میں آٹوگراف لیتے رہے. میں نے کہا ہاں میں اپنے زمانے میں بھی لیتا رہا ہوں، اب بھی لیتا ہوں. اور کہنے لگی اب بھی آپ لیتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو اب اس کی ضرورت نہیں، آپ تو آٹوگراف دینے والوں میں سے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے زیادہ ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی آٹوگراف بک تو بہت قیمتی ہوگی. میں نے کہا ہاں بہت قیمتی، کیونکہ اس میں کہنے لگی بہت نامور لوگوں کے دستخط ہوں گے. میں نے کہا بہت ہی نامور لوگوں کے دستخط ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا ہم آپ کی فوٹوگراف بک دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھی یہ مشکل ہے، میں نہ اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں نہ آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں کیونکہ آپ کو زحمت ہوگی، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میں اس سے آپ کو متعارف کرا دوں. اور میری یہ بھی آرزو ہوگی کہ جس طرح سے میں زندگی بھر آٹوگراف لیتا رہا آپ بھی لیں، اور آخری طور پر آپ کا حاصل ضرب یہ ہو جس طرح کا حاصل ضرب میرا ہے. وہ بڑی حیران ہوئی. تو میں نے ان سے یہ بات بھید کھولا نہیں، یہی وعدہ کیا کہ کبھی موقع ملا تو دکھاؤں گا. لیکن آپ کو اب مجھے بات یاد آ گئی تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ ایسا زمانہ تھا جب کچھ یہ سب کچھ یہ امیری دعویٰ اور تقاضے اتنے تھے نہیں، اور ہم دونوں اچھے درمیانے درجے کے غریب آدمی تھے، اور اس زمانے میں جیسی زندگی بسر ہوتی تھی ویسے کر رہے تھے، لیکن خوش بہت تھے. اس لیے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنی کچھ ایسی اچیومنٹ ہو، کچھ آدمی ایسا نامی گرامی ہو کہ وہ دوسروں کو اس طرف چہرہ کر کے دیکھ سکے اور ان کو رائے دے سکے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ ہمارے ہیں. تو یہ تو انسان کے اختیار میں چیز ہوتی نہیں جب تک اللہ اسے عطا نہ کرے. تو ہم ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ آرزو ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے گھر میں ایسی اکٹھی ہوتی رہیں جیسے نو بیاہتا جوڑے کو آرزو ہوتی ہے گھر بنانے کی. اچھا، عورت کے بارے میں آپ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ عورت اور چڑیا یہ دونوں ہی اپنا گھونسلہ بنانے میں ہر طرح کا ڈکا تنکا استعمال. چڑیا کو دیکھا آپ نے، لمبا تنکا بھی لے جا رہی ہوتی ہے، چھوٹا بھی لے جا رہی ہوتی ہے، سرکنڈے جیسا کھردرا بھی، ملائم بھی، لیکن گھر اپنا وہ بنا رہی ہوتی ہے. اور جب آخر میں بن جاتا ہے تو اس کی حیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس کا گھونسلہ پیارا لگتا ہے، اور اس میں دو نیلے نیلے انڈے پڑے ہوئے اور بھی پیارے لگتے ہیں. تو میری بیوی کچھ زور لگا کے اپنی غریبی دعوے ایسی چیزیں وہ لانے کی کوشش کرتی تھی جو اس کے گھر کو ویسی عزت بخش سکیں جیسے کہ بڑے گھروں میں ہوتی ہے، لیکن اس کا بس نہیں چلتا تھا کیونکہ وہ چیزیں اتنی مضبوط، وہ جو سرکنڈے کے تنکے تھے وہ اتنے خوشنما نہیں تھے. تو چلتے رہے. پھر ہم اچانک بیچ میں امیر ہو گئے. تو امیر ہونے کا ہمارا ٹیسٹ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں ایک نئی چیز آ گئی جو ہمارے غریب گھر میں ہمارے رشتہ نہیں تھی. وہ شیمپو کی شیشی تھی. اس زمانے میں امیر ہونا، شیمپو لے جانا، 9 روپے 11 آنے کی شیمپو کی شیشی آتی تھی، گہرے سبز رنگ کا ہوتا تھا اور اس کا منہ بڑا تنگ ہوتا تھا اس کو. تو ہم نے اس شیشی کے ساتھ اپنے سر کو شیمپو کرنا شروع کیا اور ہم اتنے خوش ہوئے جیسے دنیا جہان کی نعمت اور دولت ہم کو مل گئی. لیکن چونکہ مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے تو ہم، اب یہ خفیہ بات ہے میں آپ کو بتا ہی دوں بشرطے کہ آپ کسی اور کو نہ بتائیں، وہ یہ کہ جب ہم وہ شیمپو استعمال کرتے تھے
تو پہلے غسل خانے میں جا کر لال صابن سے سر دھوتے تھے اپنا. جب بالکل صاف ہو جاتا تھا تو ہم میں سے جو بھی غسل خانے میں ہوتا وہ اپنا گیلا ہاتھ باہر نکالتا, اور جو باہر ہوتا وہ ڈھکنا کھول کے شیمپو کا ایک ٹکا اس پہ لگا کے فوراً شیشی سیدھی کر لیتا. اب اس ایک ٹکے سے تو ظاہر ہے جھاگ ویسی نہیں اٹھتی جیسی آپ لوگ اب اللہ کے فضل سے اٹھاتے ہیں اور کھٹا کھٹ کھٹ کرتے ہیں. میں کئی دفعہ شیمپو کے اشتہار دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے مشکل مسئلہ شیمپو کا ہے. اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون سا شیمپو استعمال کرنا ہے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں, کیونکہ ہر روز ایک دھما چوکڑی مچی ہوتی. لیکن ہمارے زمانے میں وہ ایک ہی تھا, ہر سبز رنگ کا, تو وہ ہم کرتے تھے. اچھا, اس عمارت کے بعد پھر ہم یہاں پر ایک امریکی ادارہ فرینکلن پبلیکیشنز کا آیا, کتابیں چھاپتے تھے. اس سے مجھے ایک کتاب ٹرانسلیٹ کرنے کا آرڈر مل گیا, اور میرے ایک ہی مہینے بعد بانو قدسیہ کو بھی ایک کتاب مل گئی چھوٹی سی. تو ہم نے 3 مہینے کی مدت میں اپنی انکم میں اچانک 5,000 روپے کا اضافہ کر لیا. یعنی جو تنخواہ مجھے ملتی تھی وہ تو چل رہی تھی, تو 5,000 روپے اچانک پانے سے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے. تو میری بیوی نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بہت اعلیٰ درجے کی میز ہونی چاہیے. کام چلانے کے لیے اس قسم کی میزیں تھیں جیسے ہمارے ٹی وی میں ہوا کرتی ہیں, اور ان پہ مکھی بہت گھوم کے آتی ہے, لیکن ہم ایک اعلیٰ درجے کی لے رہے ہیں. وہاں کسی سفارت خانے کا سامان بکنے کے لیے آیا کباڑیوں کے پاس. اس میں ایک کمال کی میز تھی, بہت لمبی, 6-8 آدمیوں کو سرو کرنے والی, اور اس کی جو ٹاپ تھی, ظاہر ہے کہ چونکہ وہ ولایت سے امپورٹ ہوئی تھی میز, اس کی پائن ووڈ کی ٹاپ تھی. پائن ووڈ کی ٹاپ خواتین حضرات اتنی نرم ہوتی ہے کہ اگر آپ انگلیوں کا دباؤ دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ لکڑی بھی دبتی ہے, لیکن اتنی نہیں دبتی خدا نہ خواستہ کہ وہ بیٹھ جائے. تو وہ بہت اعلیٰ درجے کی گنی جاتی. اس نے سودا کر لیا اور جا کر وہاں دیکھتی رہی اور بھاؤ تاؤ کرتی رہی. دکاندار بھی تنگ آ گیا. آخر ایک دن اس نے اپنا جان چھڑانے کے لیے کباڑی نے کہا, بی بی ریڑا لاؤ اور لے جاؤ اس کو. چنانچہ بی بی اس کو ریڑے پہ رکھ کے بڑے فاتحانہ انداز میں آ گئی, جیسے نعرے مارتا نہیں آدمی آتے. تو ہمارے گھر میں ایک میز آ گئی بڑی اعلیٰ درجے. اب ہم جس کو جو بھی کام ہوتا یا نہ بھی ہوتا وہ اس میز پہ بیٹھ کے کرنے کی کوشش کرتا. کئی کام تو میز کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے یہ کام کریں. تو اس پہ کام ہوتے رہے. وہ ہمارے گھر کا ایک بہت بڑا حصہ بنتی ہے. پھر ہمارے گھر میں بچے آتے رہے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے رہے. وہ بھی اس میز کو استعمال کرنے لگے. لیکن میری بیوی بہت پرٹیکولر تھی, بہت محتاط تھی کہ اس کی جو پائن ووڈ ٹاپ ہے اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو, کوئی اس پر نشان نہ پڑے. وہ اس کی زندگی عذاب میں ڈال دی تھی اس میز نے. سارے کام چھوڑ کر اس کی نگاہیں اس پر مرکوز رہتی. لیکن ہوا یوں, اور تقدیر کا کسی کے آگے بس نہیں چلتا, کہ اس میز کے اوپر ایسے نشان پڑنے شروع ہو گئے جو پڑنے چاہیے تھے. اور ایک دن اس نے دکھی ہو کر یہ کہا کہ میں اب اس ٹاپ کو پالش کراؤں گی پھر سے. میں نے کہا واقعی ٹھیک ہے, اس کی حالت ایسی نہیں کہ اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں. چنانچہ ایک پالش کرنے والے کو گھر بلایا گیا. اس نے دیکھ کے یہ کہا کہ اس ٹاپ پر رندہ تو لگ نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت سافٹ ووڈ ہے اور ہمارے پاس ایسے آلات نہیں ہیں جو اس کے اوپر لگا سکے. لیکن اس نے کہا آپا جی میں اس پر 4 زیرو کا ریگ مال لگا کے آہستہ آہستہ اس کی گھسائی کروں گا, اور اس کے داغ دھبے جب دور ہو جائیں گے تو پھر میں ہلکے پینٹ کے ساتھ اس کو پینٹ کروں گا. جب سپرے کا نہیں آیا تھا وہ برش سے ہی کرتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے.
ہم نے فیصلہ کر لیا اور اس نے کہا یہ مانند بالکل نئی میز کے ہو جائے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھا اور کیا چاہیے. جب دن مقرر جبکہ اس پالش والے کو آنا تھا اور اس نے کام شروع کرنا تھا، اس رات میں اور میری بیوی بیٹھے اس میز پہ کچھ کام کر رہے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ بانو، اس میز کی سطح کو غور سے دیکھو اور ان تمام نشانات کے ساتھ اس تاریخ کو تلاش کرو جب یہ نشانات یکے بعد دیگرے پڑتے رہے. یہاں تمہارے بڑے بیٹے نے جیومیٹری کا پرچہ حل کیا تھا، اس کی پرکار کے اور ڈیوائڈر کے اور اس کے سیٹس کے نشان جب اس نے کھردری پن سے کیا تھا وہ ویسے کے ویسے موجود ہیں جیسے کہ کاغذ پر اس نے اپنی جیومیٹری کی شکل اتاری تھی. پھر آپ کی والدہ جو ہے میری ساس، وہ اس کے کونے پہ بیٹھ کر اپنے مقررہ وقت پر خضاب سر کو بسمہ مہندی لگاتی رہی، باوصف اس کے کہ وہ بہت موٹا اخبار پھیلا کر بڑی احتیاط کے ساتھ لگاتی تھی، لیکن بسمہ مہندی جو لگاتی ان کو پتہ ہے اس کے داغ دھبے اس پر پرماننٹ ہو گئے. وہ بہت بیچاری پہنچتی تھی لیکن وہ موجود ہے. پھر جب میرا منجلا بیٹا پیدا ہوا، اس زمانے میں نیا نیا رواج چلا کھلونوں کا جو فرکشن سے چلتے تھے. ایک تو چابی دے کے چلتے تھے، ایک کو زور سے گھوں 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 گھسا کے پھر چھوڑ دیتے تھے، ہو جاتا اس میں مومنٹم اور ویٹ ہوتا. تو وہ اس کو گھسا گھسا کے جب چھوڑتا تھا اسی میز کے اوپر، تو اس میز پر ایسے ہی نشان تھے جیسے اس وقت جدے کے باہر ٹینکوں کے پٹوں کے نشان ہیں. تو وہ بھی اس سرفیس کے اوپر موجود تھے. پھر میں نے ایک مرتبہ اپنے دفتر میں اپنے باس کی خوشنودی کے لیے گتے کا ایک ویلکم کاٹا تھا سنہرا، اور اس کو پیپر کٹر کے بجائے اسکول کٹر سے کاٹا تھا. اس کے بھی وہاں پر نشان موجود تھے. تم جو بڑے احتیاط سے اس پر اپنی سوئنگ مشین رکھ کر سلائی کرتی رہی ہو تو اس کے چاروں پودوں کے نشان بھی بڑی پختگی کے ساتھ اس پر موجود ہیں. جب اتنے آدمیوں کے دستخط اس پر موجود ہیں تو تم اس اپنے آٹوگراف کو کیوں ضائع کرتی ہو؟ اس کو تو بڑی احتیاط سے، بڑی محبت سے، بڑی دلجوئی اور دل جمی کے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ ہمارے گھر کا آٹوگراف بک ہے اور اس پر میرے بچوں کے، تمہاری والدہ کے، تمہارے بے پرواہ ملازم کے، سب کے نشان موجود ہیں. اگر اس پر 4 زیرو کا ریگ مال پھرا تو یہ سارے نشان مٹ جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو ایسے ہی رہنے دو. اس کے دل کو بات لگ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن خوف بھی ہوا. عورت کے دل کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ دوسری کیا کہے گی. جب مہمان گھر میں آئیں گے تو تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کہے گی کہ اس کو گھر رکھنا نہیں آتا، اس کے کونے میں ایک مٹھی پھنسی ہوئی ہے یا ایک چوہا ادھر سے نکل کے گیا. تو اس کو میں نے کہا اس کے لیے ہم ایک میز پوش خرید لیں گے پلاسٹک کا. جب شرفا عورتیں آئیں گی ہمارے گھر میں اعتراض کرنے والی نکتہ چین، تو ہم سب سے پہلے یہ ڈال دیا کریں گے تو ہمارا آٹوگراف بک بھی محفوظ رہے گی اور ان کی بھی تسلی ہو جائے گی. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا اور اب تک ہمارے گھر میں وہ آٹوگراف بک اسی ہی وزنی انداز میں موجود ہے. انسانوں کے آپس کے تعلق کو بہت دھیمے انداز میں اگر اس کی روح کسی طرح سے مائل ہو انسان کی روح کو سمجھنے کے لیے تو پھر بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ مشکلات، وہ لڑائی کا سما، وہ دکھ جو آدمی کمپیریٹو اسٹڈی میں، تقابلی مطالعے میں برداشت کرتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو نشانات میں نے گنوائے ہیں اس میں اور دستخطوں کا بھی اضافہ ہو گیا. میرے بیٹے نے تھوڑے دن ہوئے مجھے امریکہ سے خط لکھا، وہ وہیں پروفیسر ہے. اس نے کہا کہ ابو میں نے سنا ہے آپ کے
پوتے پوتیوں کی وجہ سے اس آٹوگراف پیج پر کچھ اور دستخط بھی نئے آ گئے. میں چونکہ دور ہوں اس لیے مہربانی کر کے آپ اس آٹوگراف کے صفحے کا ایک فوٹو کھینچ کر مجھے بھیجیں. چنانچہ میں نے ایک اچھے ماہر فوٹوگرافر کی خدمات حاصل کر کے اس آٹوگراف پیپر کا کیا.